پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم 25 پارے کی طرف آ رہے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کا آخری کچھ حصہ اس پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات اور انسانی نفس میں اللہ رب العالمین کی بے شمار نشانیاں بیان کرتے ہوئے اپنی ذات کا، اپنی حقانیت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ پھر بھی کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کے متعلق شک میں مبتلا ہے، اللہ کی ذات کے متعلق، اللہ رب العالمین سے ملاقات کے متعلق، تو اللہ رب العالمین اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اگر آج نہیں سمجھ رہا تو پھر کچھ وقت کے بعد وہ ضرور سمجھ جائے گا۔ جب روح قبض ہوگی تو تمام احوال اس کے سامنے ہوں گے۔ اچھا، اس سورۃ الشورى مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر کچھ اہم امور، ایک تو مشاورت، باہمی مشاورت کا حکم دیا گیا کہ اپنے معاملات کے اندر مشورہ کر لیا کرو، اور آگے ذکر ہوگا کہ اس صورت کے اندر وحی کی مختلف صورتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ صورت کی ابتدا کے اندر بھی وہی مضمون کہ یہ تیرے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین ہے کہ اسی کے لیے ہی سب کچھ ہے جو آسمان کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے، اور وہ ہر چیز سے بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ اچھا جی، آگے فرمایا گیا اللہ رب العالمین کے متعلق لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اندر یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ تنہا ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی والد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو اس کی مثل کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں اپنی ذات میں تنہا ہے، وہاں اپنی صفات کے اندر بھی تنہا اور یکتا ہے۔ یہ آیت بھی ایک اچھی خاصی تفصیل کی متقاضی ہے۔ عموماً تقریب بخاری کے اندر اس حوالے سے بات کی جاتی ہے، آپ نے کبھی درس سنا ہو تو اس کے اندر یہ اس حوالے سے تفصیلاً بات ہوتی ہے کہ اللہ کی صفات کے اندر اللہ کی صفات مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، مخلوق کی مثل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صفات کے اندر بھی یکتا اور تنہا ہے۔ تو اللہ کی مثل کچھ نہیں۔ آگے فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین رہا ہے وہ ایک ہی رہا ہے۔ جو بنیادی عقائد ہیں، جو بنیادی تعلیمات ہیں، وہ وہی رہی ہیں۔ البتہ کچھ شریعت کا فرق رہا ہے۔ دین و شریعت کے اندر یہ ایک بحث رہی، فقہاء نے ایک تفریق کی کہ دین ایک ہی رہا، یہ آیت واضح کر رہی ہے، لیکن شریعتیں مختلف ہوتی رہی۔ کسی کی شریعت کے اندر کچھ حکم ہے، کسی کی شریعت کے اندر بہن کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے، کسی کی شریعت کے اندر قبلہ دوسرا ہے۔ تو جب شریعت کے اندر احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں، شریعت کے امور تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پہلے نماز کے لیے، عبادت کے لیے ایک مخصوص مقام تھا، اس کے علاوہ کہیں عبادت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تمام کی تمام زمین مسجد بنا دی گئی، وہ جہاں چاہے نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو دین ایک ہی رہا ہے، شریعت البتہ کچھ نہ کچھ اس میں وقت و حالات کے اعتبار سے تبدیلی رہی ہے۔ اچھا جی، فرمایا گیا جو جتنا اجر کرے گا، اس کو جتنا عمل کرے گا، اس کو اس کے بقدر اجر ملے گا، اور جو جتنی برائی اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین روز قیامت ہر ایک کا حساب لینے والی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اس کے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے، اور وہ اچھے سے جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اچھا جی، آگے بیان کیا گیا کہ اگر اللہ رب العالمین رزق کو پھیلا دیتا، اللہ کے فیصلے مبنی بر حق ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں رزق کو پھیلا دیتا، پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے یہ بندے لبغوا فی الارض، یہ مخلوق جو ہے دنیا کے اندر فساد و سرکشی شروع کر دیتی۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، یہ روزگار، یہ مالی جو ایک فرق رکھا گیا ہے، یہ نظام چلانے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر سب ہی مالدار ہو جائیں تو پھر کوئی کام کرنے والا نہیں بچے گا، کہ آپ کو جب ایک لکڑہارا چاہیے، جب آپ کو ایک بڑھئی چاہیے جو کہ لکڑی کے ساتھ کام کرنے والا ہے، آپ کا دروازہ ٹوٹ جائے گا، تو اگر وہ مالدار ہوگا تو کبھی آپ کا کام نہیں کرے گا۔ تو ہر ایک کی ضرورتیں ہیں، پھر انہی ضرورتوں سے یہ پورا کا پورا دنیا کا نظام چلتا ہے، کہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے
وہ آپ کے پاس ہے، جو آپ کو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ہے، آپ کو جس کی ضرورت ہے وہ میرے پاس ہے. پھر وہ جو تبادلہ ہوتا ہے اسی سے دنیا چلتی ہے. میں دکاندار ہوں، مجھے ضرورت ہے مال کی، آپ کو ضرورت ہے چیز کی، تو آپ چیز خرید لیتے ہیں، پیسے مجھے دے دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو رزق کی جو ترتیب رکھی ہے وہ اسی لیے رکھی ہے کہ معاشرہ بہترین سطح میں چل سکے. اگر یہ سب کے سب برابر ہوتے تو پھر یہ بندے دنیا کے اندر سرکشی شروع کر دیتے. اچھا جو فرمایا کہ جو بھی مصیبتیں تمہارے سامنے ہیں تمہارے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہیں، اور اللہ اکبر ویعفو عن کثیر، کہ اس کا تو بڑا کرم یہ ہے کہ وہ بہت ساری خطائیں تمہاری معاف کر دیتا ہے، بہت ساری خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے، وہ تمہاری خطاؤں کو چھوڑ دیتا ہے. اور اگر ہر ایک بات پر، ہماری ہر ایک خطا پر پکڑا جائے تو یقین جانیے کہ بڑے برے حال ہیں. وہ صحابی رسول کا واقعہ ذہن میں رکھیں جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، جس نے کہا کہ اللہ میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں سب کی سزا دنیا میں دے دے. کہا کہ اس کو بیماری ایسی لاحق ہو گئی کہ وہ سوکھ کر بالکل لکڑی کی مانند کانٹا ہو گئے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ دعا نہ کرو، بلکہ کہو کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے. تم میں سے کوئی شخص اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے عذاب کو جھیل سکے، کوئی اس بات کو نہیں سہ سکتا. آگے جی اہل ایمان کی کچھ خصائص کا تذکرہ ہوا. ایک تو ایمان، ان کو توکل اللہ کی ذات پر، اس طرح تکبر ان میں نہیں ہوتا، فحاشی ان کے اندر نہیں ہوتی، اور غصے کے اندر غصہ ان کو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بھی معاف کر دیتے ہیں. غصہ نارمل ہونے کے بعد تو ہر کوئی معاف کر دیتا ہے، ٹیبل ٹاک پر آ جاتے ہیں، لیکن غصہ آ رہا ہے طبیعت کے اندر، اس موقع پر معاف کرنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. تو ایک صفت اہم اہل ایمان کی بیان ہوئی کہ وہ غصے کے اندر معاف کر دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہیں، ظلم کا بدلہ لیتے ہیں. ظلم کا بدلہ لیا جائے، اگر ظلم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تو ظالم سرکش ہو جائے گا. تو لہذا جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والا ہے، اس کو بدلہ سکھانا بھی بے حد ضروری ہے. یہ جو نظام دیا گیا حدود کا، قصاص کا، اسی لیے کہ جو ظالم ہے اس کے ہاتھ کو روکا جائے. اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا پھر وہ جہاں چاہے ظلم کرتا پھرے گا. یہ نماز قائم کرتے ہیں اور آپس کے اندر مشاورت کرتے ہیں. وہ امرهم شورا بینہم، اسی سے سورت کا نام سورۃ شورا رکھا گیا ہے کہ آپسی معاملات کے اندر مشاورت کرتے ہیں. تو جو بھی فیصلہ کریں اس کے اندر جو ہے وہ مشورہ کر لیا کریں. اور یہاں پر ایک اور بات کہ بسا اوقات کہ جو ایک ٹیم چل رہی ہے، جو پوری ٹیم ہے اس میں 10-15 افراد جتنے ہی موجود ہیں، تو مشورہ سب سے لیا جاتا ہے، فیصلہ آخر کے اندر وہ امیر کے ہاتھ کے اندر یا جو ایک اہم کابینہ چند افراد کے ہاتھ میں پھر فیصلہ طے کرنا ہوتا ہے. تو اس موقع پر اگر کسی کے مشورے کو نہیں مانا گیا تو اس کو کم از کم دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس فیصلے کے اوپر اتفاق ہوتا ہے وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے. بسا اوقات جس پر اتفاق ہوتا ہے فیصلہ غلط ہوتا ہے. تو جب وہ دیکھتے ہیں آگے جا کے مستقبل میں کہ یار ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا، تو کسی نے مشورے میں صحیح فیصلہ دیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو صحیح کہہ رہا تھا نا، میں نے تو صحیح کہا تھا، یہ تو ہے ہی ایسے. تو اب پھر یہ چیز جو ہوتی ہے نا، پھر انسان میں کہیں نہ کہیں تکبر ڈیولپ کرتی ہے. وہ سمجھتا ہے یار یہ ان کے اندر عقل نہیں ہے، انہوں نے پہلے غلطیاں کی ہیں لہٰذا میں صحیح ہوں اور میری بات زیادہ بہتر ہوتی ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں اکثر اس طرح کے لوگ کہ ان 10 بندوں میں سے 5 توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے 5 حامی. کیونکہ ایک دفعہ ان کی بات ریجیکٹ ہوئی تو باقیوں کی بھی کسی نہ کسی مقام پر ایک مرتبہ ریجیکٹ ہو چکی ہوگی، ہم خیال بندہ مل گیا، پھر وہ ایک آپس کے اندر ٹکڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس کے اوپر انسان دل برداشتہ نہ ہو بلکہ صبر و تحمل سے کام لے، اور آپسی جو بھی معاملہ ہے وہ فیصلے سے طے ہوا ہے تو اس کے اوپر جو امیر جس کو مقرر کیا ہے اس کی بات کو قبول کیا جائے. آگے بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نگہبان نہیں ہیں بلکہ مبلغ ہیں. آپ نگہبان نہیں ہیں بلکہ مبلغ ہیں. اور آگے فرمایا گیا کہ یہ اولاد کی تقسیم جو ہے یہ اللہ کی مرضی ہے. اولاد کی تقسیم یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ کی ذات جسے چاہے بیٹیوں سے نوازے، اللہ رب العالمین جسے چاہے بیٹوں سے نوازے، اور اللہ کی ذات جسے چاہے دونوں سے نواز دے. اللہ کی ذات پیدا کرنے پر قادر ہے، دینے پر قادر ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہے بانجھ بنا دے. یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے.
اچھا جی، آگے سورت کے آخر کے اندر وحی کی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں. وحی تین طرح کی ہوتی ہے. وحی تین طرح کی ہوتی ہے. پہلی جی وحی قلبی، خواب کی بھی، خواب اسی کے ذیلی ہے کہ دل کے اندر کوئی بات ڈال دی جائے یا خواب دکھا دیا جائے، تو وحی کی ایک صورت تو یہ ہے. اچھا، دوسری صورت کہ پس پردہ کلام کرنا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. اسی طرح معراج کے موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا، تو پس پردہ کلام. اور تیسرا طریقہ کار یہ کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے انبیاء کرام کے اوپر، وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی وحی لے کر آتے ہیں. اچھا جی، اگلی سورت جی ہماری سورہ زخرف ہے، اور یہ بھی مکی سورت ہے. کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور بیان کیا گیا کیا ہم نصیحت کو روک لیں اس بات سے کہ تم اسراف کر رہے ہو، تم جو اپنی حرکتیں کر رہے ہو، اس کا مقصد یہ نہیں کہ نصیحتیں تم سے روک لی جائیں گی، تم پر حجت پوری ہوگی، حجت تم پر پوری ہوگی، پیغام پورا پہنچایا جائے گا. اسراف کر رہے ہو تو تم وہاں پر اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے. تو لہٰذا تم اسراف کرتے رہو، اللہ تم پر حجت پوری کرے گا، دعوت تم تک پوری پہنچ کے رہے گی. اچھا جی، آگے کہنے لگے یار یہ قرآن کسی عظیم بندے پر نازل ہوتا، یہ دو بستیوں میں سے کسی اچھے عظیم بندے پر نازل ہوتا، یہ اللہ کے نبی وسلم کی ذات کے اوپر بھی نازل ہوا، کوئی معزز بندہ ہوتا، کوئی بڑا امیر ہوتا، اس کے اوپر ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہماری تقسیم ہے، ہم یہ تقسیم رکھتے ہیں، اور ہم یہ معیشت کی بھی تقسیم دنیا کے اندر رکھتے ہیں. یہ آسان سے مثال دے کے بات سمجھائے کہ معیشت کی تقسیم جب ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات نبوت کے اندر بھی تقسیم رکھنے والی ہے. اللہ جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرما دے. اچھا جی، وہی بات جو میں نے شروع میں بات کی تھی، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ لوگ ایسے ہیں کہ کر غلط کام رہے ہوتے ہیں اور روک برائی اچھائی سے روک رہے ہوتے ہیں، صراط مستقیم کی راہ پر بند بر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن سمجھ کیا رہے ہوتے ہیں جی ہم کام بڑا زبردست کر رہے ہیں، ہم کام بہت بہترین کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہمارے یہاں بہت سے نوجوان ابھی کئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جی بڑا خیر اس سے پھیل رہا ہے، جبکہ وہ معاشرے کے اندر ایک خرابی کا باعث ہے. اس سے بہت سے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. جس طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے یہاں پر، میں ایک تنقید نہیں کر رہا، میں اس کے ایک صفائی بھی اس کے آگے پیش کروں گا کہ ہمارے یہاں جو ہے روڈوں پہ افطاری لگا دی گئی. ابھی بھی ہوا کہ 1000 لوگوں کی افطاری لگا دی گئی. اب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بٹھایا جا رہا ہے، پکڑ پکڑ کے. یار جس کو ضرورت ہے اس تک پہنچایا جائے. یہ پکڑ پکڑ کے بٹھانا اور اس طرح جس کو ضرورت نہیں ہے وہ گھر جا کے کھا لے گا بھائی، جو ضرورت مند ہے ان کو دیا جائے محض. اور ایک ایکٹیویٹی کے ڈبے بنا بنا کے جو بندہ 50 لاکھ کی گاڑی میں جا رہا ہے، 24 لاکھ کی گاڑی میں جا رہا ہے، 15 لاکھ کی گاڑی میں جا رہا ہے، اس کو ڈبے پکڑائے جا رہے ہیں. یار اللہ کے بندو، وہ آگے جا کر کسی ہوٹل پہ خرید لے گا، کھول لے گا روزہ، کھانے کا سامان کر لے گا اپنے لیے تیار. جن کے گھر کے اندر میسر نہیں ہے ان تک پہنچائیں. لیکن وہ اب تصویر کا شوق اور ان چیزوں نے معاشرے کو بہت زیادہ تباہ کر دیا ہے. ہمارے یہاں جو NGOs بنی انہوں نے بھی بڑا ظلم یہ کیا کہ لوگوں کو مانگنے والا ہی بنا دیا، کہ لوگ اب مانگتے ہی رہیں. زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کے اندر ہر شخص اس قابل ہو جائے کہ وہ معاشرے کے اندر خود کمانے والا بن جائے، جو آج لینے والا ہے کل کو دینے والا بن جائے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہم نے ان کو ہمیشہ مانگنے والا ہی رکھنا ہے. تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے. ایسی پالیسی اپنائی جائے کہ ان کو روزگار فراہم کیا جائے، ان کی وقتی طور پر مدد کی جائے، کچھ وقت تک کی جائے، لیکن پھر ان کا ڈیٹا رکھیں. یار تو ہر مہینے آ جاتا ہے، اس کو روزگار دیں، اس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. تو یہ جو ہمارے یہاں پر افطاری کا معاملہ ہے، یہ جو کیا جاتا ہے، اب اس کے اوپر کھل کر بات اس لیے بھی میں کچھ خیال اس لیے بھی کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ چیزوں کو خیر سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جس طرح میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جو اس طرح کے یعنی کہ افطاری وغیرہ کرنے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 4 چلتے رکشوں کو، چلتی بائکوں کو روک کے بندوں کو بٹھائے. اور میرے ناقص علم کے متعلق کہ وہ خیر کا کام صرف اتنا ہی کر رہا ہے رمضان کے مہینے، فرائض بھی مکمل ادا نہیں کر رہا، لیکن خیر کا کام اتنا ہی کر رہا ہے کہ روزے داروں کو پکڑ کے دسترخوان تک پہنچا رہا ہے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ طریقے سے تو خیر کے کام سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم اس کو اس سے بھی روک دیں گے تو اس سے بھی چلا جائے گا. تو اسی لیے کھل کر زیادہ کسی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا.
لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مناسب طرح سے نہیں ہو رہی ہیں۔ در حقیقت جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ حکومت وقت کا کام ہے، لیکن ہمارے یہاں حکومت میں کرپشن ہی اتنی ہے کہ جو غریبوں کو دینے کا مال ہوتا ہے اسی میں سے ہی ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ تو کرپشن کا حساب کتاب ہی ایسا ہے، نہیں تو یہ زکوٰۃ کا نظام حکومت کا کام ہے کہ حکومت اس سے وظیفے مقرر کرے، اس سے تمام امور سر انجام دے۔ زکوٰۃ وصول کرنا یہ مسجد یا مدارس کا کام نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ خلیفہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ حد قائم کر سکے اور زکوٰۃ لے سکے۔ خلیفہ کی تعریف کے اندر یہ بنیادی بات ہے۔ تو ہم حد والا کام تو نہیں کرتے، لیکن زکوٰۃ والا یاد ہوتا ہے، زکوٰۃ والا کام ہم کر لیں۔ لیکن یہ کچھ معاملات ہیں جن کے اوپر اگر بات کی جائے تو بات یہ کہ بھائی کرپشن حکومت کے اندر، پھر زکوٰۃ دے تو کس کو دیں؟ تو انسان پھر مدارس کو، مساجد کے اندر اور اپنے اہل و عیال کے اندر دیکھتا ہے، کوئی قریب رشتہ دار غریب ہے اس کو دے دیتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے۔ اس کے حل کے اندر اور اس کی خرابیاں اور اس کے ایک بہتر نتیجے کے اندر مزید تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار مولوی ہر چیز کی خرابی تو بیان کر دیتے ہیں، حل نہیں دیتے ہیں۔ انشاءاللہ سب چیزوں کا حل ہے، طریقہ کار ہے، صرف بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کہ فرعون کو اپنے مال کے اوپر گھمنڈ تھا، مال کے اوپر گھمنڈ تھا۔ بات یہ کہ اللہ نبوت مال کی بنیاد پہ نہیں دیتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مالدار شخص تو فرعون بھی تھا، لیکن کیا ہوا؟ غرق ہو گیا نا، ہلاک ہو گیا نا۔ تو یہ تقسیم جو نبوت کی ہے، یہ تقویٰ کی، یہ علم کی، یہ مال کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ اچھا جی، تو اللہ نے بڑی ہی پیاری بات کہ کہا کہ اگر ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے تخلیق کیا ہے تو کہیں گے اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ ہر بندہ یہ بات کہہ رہا ہے اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر اب بہک کس بات میں رہے ہو؟ اب بہکے کیوں جا رہے ہو؟ جب اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کی تم خلقت ہو، اس کی مخلوق ہو، اب بہکنے کا کیا جواب؟ جب یہ بات مان رہے ہو تو پھر اس کے احکامات بھی مان لو۔ اچھا جی، سورۃ دخان، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو۔ مشرکین مکہ کے اوپر، مشرکین مکہ نے جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، آپ کے اصحاب کو پریشان کیا، تو ان کے اوپر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، ان کے اوپر قحط آ گیا، اور قحط ایسا آیا، اتنے وہ بھوک کے اندر پڑ گئے کہ ان کو دھواں نظر آتا تھا، یعنی آنکھیں دھندلا گئی تھی ان کی۔ جب انسان کھاتا ہے نا، اس کی آنکھوں میں چمک آتی ہے، کھانے پینے والے آدمی کی آنکھوں کے الگ چمک ہوتی ہے، جو بھوکا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر روشناس ذرا کم ہو جاتی ہے، مدھم ہو جاتی ہے۔ تو ان کی آنکھوں کی روشناس مدھم ہو گئی، ان کو ہر طرف دھواں نظر آتا تھا، تو اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سورت کے شروع کے اندر قرآن مجید کے متعلق کہ ہم نے اس کو لیلۃ مبارکہ کے اندر بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ بابرکت رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات۔ اور یہ کون سی ہے؟ ہم نے آخری عشرے کے اندر تلاش کرنا ہے، صرف 27 رات کو مختص کرنا درست نہیں ہے، ہم نے پورے عشرے کے اندر تلاش کرنا ہے، طاق راتوں کے اندر۔ یہ رات جو ہے بابرکت رات ہے، اس کے اندر فرشتوں کے سپرد امور کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے غلط تفسیر کی اور لیلہ مبارکہ سے جو ہے شب برات مراد لی، یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے جو ہے بادشاہ طبہ کا تذکرہ آیا۔ بات یہ تھی کہ جس طرح فرعون جو ہے کہا جاتا ہے مصر کے بادشاہ کو، اس طرح قوم سبا کے اندر ایک حمیر قبیلہ تھا، وہ اپنے بادشاہ کو طبہ کہتا تھا، طبہ۔ اچھا، اب ان کے اندر ایک بادشاہ تھا جس نے بڑی فتوحات کی، اور اس کی فتوحات جو ہے وہ یمن سے لے کر سمرقند تک بہت آگے تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن بات کیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان لانے والے نہیں تھے، تو کیا ہوا کہ اتنی بڑی فتوحات، تمام امور کرنے کے بعد بھی کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ مجرم تھے، وہ جرم کرنے والے تھے۔ اچھا جی، آگے جو لوگ بدکار ہیں، گنہگار ہیں، ان کے متعلق جہنم کے عذاب بیان ہوئے کہ تھور کا درخت ہوگا اور برا قسم کا کھانا ان کے لیے ہوگا، اور کھولتا ہوا پانی ان کے لیے ہوگا، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ عذاب اور اذیت کے اندر ہوں گے۔ آخر کے اندر جنتیوں کا، نیکیوں کا انجام کہ جنت والے بڑے ہی آرام کے اندر ہوں گے، اپنی مسندوں پہ ٹیک لگا کر اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ آج کی آخری سورت سورۃ الجاسیہ مکی سورت ہے۔ جاسیہ کہتے ہیں خوف کے مارے گھٹنے کے بل بیٹھ جانا، خوف کے مارے گھٹنے کے بل
بیٹھ جانے کو جاسیہ کہتے ہیں۔ روز قیامت اس دن کی دہشت ایسی ہوگی کہ ایمان والے ہوں یا کفار ہوں، دہشت ایسی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا جاہ و جلال ایسا ہوگا کہ انسان خوف کے مارے گھٹنے کے بل گر پڑا ہوگا۔ سورت کی ابتدا کے اندر قرآن حکیم کے متعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ آگے تخلیقات الہی کا تذکرہ کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات کی ہم نے بات کی کل، اور بارہا ہوئی ہے کہ جو مخلوقات ہیں وہ خالق کا پتہ دیتی ہیں۔ تو مخلوقات کا تذکرہ بارہا اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کی آگاہی انسان کو ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بغیر خالق کے تخلیق نہیں ہو سکتی، تو یہ اتنا کچھ بغیر خالق کے تخلیق کیسے ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے کے اندر سب چیزیں وجود کے اندر آ گئی، کوئی خالق نہیں ہے۔ تو جبکہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر مخلوق بتاتی ہے کہ کوئی خالق موجود ہے، مصنوعات بتاتی ہیں کہ صانع کوئی پیچھے موجود ہے۔ اچھا جی، بیان کیا گیا کہ جو نیک عمل کرے گا اپنے لیے، برائی کرے گا اپنے لیے۔ اچھا جی، آگے بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کی بات سے علم آ جاتا ہے لیکن حق سے پیچھے اس لیے ہٹتے ہیں حسد کی وجہ سے یا منصب کے چکر کے اندر، کہ بسا اوقات کیا آپ دیتے ہیں حق بھی موجود ہے، بات بھی موجود ہے، لیکن کیا حسد اس لیے کیا جا رہا ہے، اس بنیاد پہ نہیں کہ یہ برا ہے، اس لیے کہ میرا منصب سیٹ ہو جائے، ہماری جو ہے وہ جو ہے ہمیں سیٹ مل جائے، اسی وجہ سے حسد اس بندے سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بڑے افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اہل حق اور توحید کو ماننے والے بھی آپس کے اندر سے کچھ چھوٹے چھوٹے عہدوں اور آپس میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس قدر حسد اور اس قسم کی بری عادات کا شکار ہیں۔ اچھا جی، آگے بیان کیا گیا ہے بنی اسرائیلیوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی حرکات کی وجہ سے امامت چھین لی گئی، تمہیں دی گئی ہے۔ اور آگے آخرت کے وقوع کے اوپر بڑی ہی زبردست اور عقلی دلیل دی۔ کیا دلیل دی کہ ایک نیک آدمی کی موت اور ایک بد آدمی کی موت کیا برابر ہو سکتی ہے؟ کیا برابر ہو سکتی ہے؟ ایک شخص ہے جس نے زندگی کے اندر اپنی پوری زندگی عیاشیوں کے اندر، چوریوں کے اندر، ڈکیتیوں کے اندر، حرام مال کھانے کے اندر گزاری ہے، ایک یہ زندگی دنیا سے گیا ہے، اور ایک شخص دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو پریشان نہیں کیا، جو مال اللہ نے دیا جتنا دیا اس پر قناعت اختیار کی، یہ بھی مر رہا ہے اور یہ بھی مر رہا ہے، اور تم کہہ رہو کہ یہ آخرت میں نہیں اٹھائے جائیں گے، کیا بس یہاں پر ختم؟ جس نے ظلم کیا وہ ظلم کر کے چلا جائے گا، کوئی حساب نہیں، اور جو شریف ہے شرافت سے گزار رہا اس کا کوئی حساب نہیں، یہ کیا بات؟ تو آخرت اس بات کی متقاضی ہے کہ انسان جو برائی کر رہا ہے وہ اپنی برائی کا جب اس کو پتہ ہوگا کہ جب میں نے حساب دینا ہے، علامہ احسان ظہیر فرماتے ہیں کہ اگر ظالم کو پتہ چل جائے میں نے ظلم کا حساب دینا، ظلم کبھی نہ کرے وہ، تو یہ ظلم جو یہ کر رہا ہے جب اس کو آخرت کا ڈر نہیں ہوگا تو ظلم کرتا رہے گا اور اپنی گمراہی کے اندر، اپنی سرکشی کے اندر اتم ہو جائے گا۔ تو بات یہ کہ ان کی موت برابر نہیں ہے، ان کی موت برابر نہیں ہے۔ ایک شخص 100 قتل کرتا ہے اور ایک شخص ہے جو کہ ایک کرتا ہے، سزا کتنی ہے دونوں کی؟ جی برابر ہی ہے، سیم ہی پھانسی۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق پھر روز قیامت کے جب موت ذبح کر دی جائے گی، اب موت نہیں آنی ہے، اب صحیح معنی میں عذاب چکھایا جائے گا۔ تو آخرت کا جو کانسیپٹ ہے یہ انسان کو اس دنیا کے اندر شریعت پر پابندی کے لیے بہت ہی زیادہ سود مند ہے اور کاربند ہے۔ اچھا جی، کچھ لوگ ہیں جو خواہشات کی بندگی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی کوئی خاصا انجام ہونے والا نہیں ہے۔ اور آخر کے اندر وہی بات جس کا تذکرہ میں شروع میں کیا کہ جاسیہ جس صورت کی وجہ سے، جاسیہ جس لفظ کی وجہ سے صورت کا نام ہے، آیت نمبر 28 کے اندر بیان ہوا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، قیامت کی دہشت ایسی ہوگی۔ صورت کا آخر کہ اللہ رب العالمین کے لیے زمین و آسمان کی بڑائی ہے اور وہی عزیز اور وہی حکیم ہے، غالب اور کمال اور حکمت والا۔ یہاں پر یہ ہمارا 25واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اب 5 پارے بقایا ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اگر اسٹاپ اسٹریمنگ نہیں رہا تو نیٹ بند کر دو، خود ہی بند ہو جائے گا۔
اچھا اچھا چلیں اسٹاپ اسٹیپنگ کرنا ہوتا ہے نہیں پہلے فیڈ کر کے پھر اسٹاپ وہ پھر فیس بک سے خود ہی ہو جاتی ہے اور یہ تھوڑا اسٹارٹ اسٹریمنگ ہو گئی زیادہ مزے کا خیر کام ہوتا ہے